نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے، آمین۔ طالبات، الحمدللہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ترمذی شریف، اور ہم پڑھ رہے تھے والدین اور صلہ رحمی کے بیانات، اور بات تھا ہمارے پاس مسلمان کی مسلمان پر شفقت کے بیان میں۔ عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضها بعضا، کہ مومن مومن کے لیے مانند مکان کے ہے کہ مضبوط کرتا ہے بعض اس کا بعض کو۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت علی اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان احدکم مرآۃ اخیہ فإن رأى به عزا فلیمتہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک تم میں سے، ان احدکم ہر ایک تم میں سے، مرآۃ آئینہ ہے، اخی اپنے بھائی کا، یعنی تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے، پھر اگر دیکھے اس میں، فإن رأى پھر اگر دیکھے اس میں، بھی عزن اس میں کوئی عیب، تو اس کو دور کر دے، فل یمتہ بس چاہیے کہ اس کو مٹا دے یا دور کر دے، عنہ یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں اطلاع کر دے اس کے عیب پر، جیسے آئینہ اطلاع کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک تم میں اپنے بھائی کا آئینہ ہے، پھر اگر وہ اس میں کوئی عیب دیکھے تو اس کو دور کر دے، یعنی اس کو اطلاع کر دے اس کے عیب پر، جس طرح کے آئینہ اطلاع کر دیتا ہے۔ جب ہم لوگ آئینہ دیکھتے ہیں تو ہمارے چہرے پر، ہمارے سامنے یا ہمارے جسم پر اگر کچھ ایسا ہوتا ہے، کچھ بھی لگا لیں، تو ہمیں آئینہ بتا دیتا ہے کہ فلاں جگہ پہ کیا ہے، فلاں جگہ پہ کیا کمی ہے۔ بالکل اسی طرح مومن بھی اپنے مسلمان بھائی کا آئینہ ہے کہ اگر اس میں کوئی عیب دیکھے تو اسے اس کے بارے میں بتا دے، یعنی اس کو اس سے دور کر دے۔ یہ جو حدیث ہے ضعیف جداً، یعنی بہت ہی زیادہ ضعیف ہے، اس میں یحییٰ بن عبید اللہ ضعیف ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، اور یحییٰ بن عبید نے ضعیف کہا ہے شعبہ کو۔ اس باب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، باب ما جاء فی الستاری علی المسلمین، مسلمانوں کے عیب کی پردہ پوشی کے بیان میں، باب کا نمبر ہے 19۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من نافس عن مسلم قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامت، جس نے ہٹائی یا جس نے کھول دی کسی مسلمان سے ایک تکلیف دنیا کی تکلیفوں سے، ہٹا دے گا اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو تکلیفوں میں سے قیامت کے دن۔ اور جس نے ومن یسر، اور جس نے آسانی کی، علی معسرین تنگ دست پر، فی دنیا دنیا میں، یسر اللہ آسانی کرے گا اللہ علیہ اس پر، فی دنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں بھی، ومن ساتارا اور جس نے پردہ پوشی کی، علی مسلمین مسلمان کی، فی دنیا دنیا میں، ساتار اللہ اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرے گا اس کی، فی دنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں بھی، واللہ اور اللہ،
فی عون العبد بندے کی مدد میں رہتا ہے، ما کان العبد جب تک بندہ رہتا ہے، فی عون اخی اپنے بھائی کی مدد کرنے میں۔ اس کی جو سند ہے صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کھول دی کسی مسلمان سے ایک تکلیف دنیا کی تکلیفوں سے، کھول دے گا اللہ تعالیٰ اس کی ایک تکلیف کو تکلیفوں سے قیامت کے دن کے، اور جس نے آسانی کی کسی تنگ دست پر دنیا میں، آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر دنیا میں اور آخرت میں، اور جس نے ڈھانپا عیب مسلمان کا دنیا میں، ڈھانپے گا اللہ تعالیٰ عیب اس کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ اس باب میں حضرت ابن عمر اور حضرت عقبہ بن عامر رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، اور روایت کی ابو عوانہ نے، اور کئی لوگوں نے یہ حدیث آمش سے، انہوں نے ابو صالحہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانند اس کے، اور نہیں ذکر کیا اس میں آمش کے اس قول کا۔ کہا انہوں نے کہ روایت کیا ابو صالحہ سے۔ باب ما جاء فی الذب عن ارض المسلم، مسلمان سے عیب دور کرنے کے بیان میں۔ باب کا نمبر ہے 20۔ عن ابی درداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رد عن ارض اخیہ رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامت، جو شخص دور کرے یا رد کرے اپنے بھائی کی عزت سے وہ چیز کہ خلل ڈالتی ہے اس کی عزت میں، دور کر دے گا اللہ، رد اللہ عن وجہ النار، دور کر دے گا اللہ اس کے منہ سے آگ دوزخ کی، یوم القیامت قیامت کے دن۔ اس کی جو سند ہے صحیح ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے اس باب میں اسما بنت یزید رضی اللہ عنہا سے بھی روایت ہے، اور یہ حدیث حسن ہے۔ باب ما جاء فی کراہیت الحجرۃ للمسلم، مسلمان کے لیے ترک ملاقات کی برائی میں۔ باب کا نمبر ہے 21۔ عن ابی ایوب الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے، کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یحل نہیں حلال لمسلمین کسی مسلمان کے لیے، ان یہجرا یہ کہ وہ چھوڑ دے، اخاہ اپنے بھائی کو، فوقا ثلاثین 3 دن سے زیادہ، یلتقیانی فیصد ھذا ویصد ھذا وخیرہم الذی یبدأ بالسلام، ملے وہ دونوں پس وہ رکے اس سے اور یہ رکے اس سے، وَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا وہ اس سے رکے یہ اس سے رکے، اور ان میں بہتر وَخَيْرُهُمَا اور ان دونوں میں بہتر الذی وہ ہے، يَبْدَأُ بِالسَّلَام جس نے سلام لینے میں پہل کی یا سلام کرنے میں پہل کی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑے، دونوں ایک دوسرے سے ملے، وہ اس سے رکے اور وہ اس سے رکے، یعنی ناراضگیاں ختم کر کے ایک دوسرے کو سلام کریں، اور ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے گا۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ اور حشام بن عامر اور ابو ہند رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ صد کے معنی کنارہ اور اراض کرنے کے بھی ہیں، یعنی وہ اپنی جانب چلا جائے اور یہ اپنی جانب، اور سد یعنی جو دمہ کے ساتھ ہے، بامعنی جانب بھی آیا ہے۔ باب ما جاء فی مواسط الاخی، مسلمان بھائی کے ساتھ مروت و مدارت یعنی غم خواری کرنے کے بیان میں۔ باب کا نمبر ہے 22۔ عن انس قال، روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں، لما قادما عبد الرحمن ابن عوف المدینۃ اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینہ و بین سعد ابن ربیع فقال له
کہ جب آئے عبد الرحمن بن عوف مدینہ میں تو بھائی چارہ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اور سعد بن ربیع نے۔ پھر کہا ان سے سعد نے، حلما آؤ اقاسم کا، کہ میں تقسیم کر دوں مالی اپنا مال، نصفینی دو حصوں میں، یعنی ایک حصہ آپ کو دے دوں اور ایک حصہ خود رکھ لوں، والیا امراطانی اور میری دو بیویاں ہیں، فن طلاقو احدہما پس میں دونوں میں سے ایک کو طلاق دے دوں گا، فاذن قضت پھر جب پوری ہو جائے عدتھا اس کی عدت، فتزوجھا تو پھر آپ اس کے ساتھ شادی کر لینا۔ فقال پس کہا عبد الرحمن نے، بارک اللہ لکا فی اہلکا و مالکا، اللہ تعالیٰ تجھے تیرے اہل اور مال میں برکت دے، دلونی مجھے خبر دے دو، علی السوق بازار کی، یعنی مجھے بازار کا راستہ بتا دو، فدلوہ علی السوق تو انہوں نے انہیں بازار کا راستہ دکھایا یا بتایا، فما رجع یومئذ الا ومعہ شیء من عقیط و سمن قد استفضلہ پھر نہ لوٹے وہ اس دن مگر ان کے ساتھ تھوڑا سا پنیر تھا، تھوڑا گھی تھا جو وہ نفے میں لائے تھے۔ پھر دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ذالکا اس کے بعد، وعلیہ اور اس پر، ذر من صفرتن زردی کا نشان، قال سو پوچھا آپ نے، مہیم یہ کیا ہے؟ فقال پس کہا، تزوجت میں نے شادی کر لی ہے، امراۃن ایک عورت سے، من الانصار انصار میں سے، قال فرمایا، فما اصدقتہا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حق مہر باندھا ہے تو نے اس کا؟ قال اس نے کہا، نواتن ایک گٹھلی، قال حمیدن کہا حمید نے، او قال یا کہا، وزن نوات من ذہب گٹھلی کے برابر سونا یا کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا۔ فقال پس فرمایا، اولم ولو بشأتن ولیمہ کر اگرچہ ایک بکری کا ہو۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب عبد الرحمن بن عوف مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور حضرت سعد بن ربیعہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا، یعنی دونوں کو ایک دوسرے کا دینی بھائی بھائی بنا دیا۔ پھر کہا ان سے سعد نے، یعنی حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ آؤ میں اپنا آدھا مال تمہیں دے دیتا ہوں اور میری دو بیویاں ہیں، میں ایک بیوی کو طلاق دے دوں گا، تو جب وہ اس کی عدت پوری ہو جائے گی تو پھر آپ اس کے ساتھ شادی کر لینا۔ تو حضرت عبد الرحمن نے انہیں ان کے مال اور ان کے اہل میں برکت کی دعا دی اور کہا کہ مجھے بازار کا راستہ دکھا دو۔ پھر انہوں نے انہیں بازار کا راستہ دکھایا۔ جب وہ بازار سے واپس لوٹے تو ان کے پاس پنیر گھی تھا جو وہ وہاں سے نفے میں لائے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کچھ زردی کا نشان دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں نے ایک انصاری عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اس کا حق مہر کیا باندھا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ ایک گٹھلی۔ اب راوی کہتا ہے کہ ایک گٹھلی سونے کے برابر، یعنی ایک گٹھلی کے برابر سونا جو تھا وہ حق مہر باندھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کے ساتھ ہی۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور کہا احمد بن حنبل نے گٹھلی بھر سونا 3 درہم ہوتا ہے وزن میں اور ثلث درہم کا، اور اسحاق نے کہا وہ وزن ہے 5 درہم کا۔ مجھے خبر دی اس کی اسحاق بن منصور نے، انہوں نے نقل کیا یہ قول احمد بن حنبل اور اسحاق سے رحمہ اللہ علیہم۔ جب اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک انصار کے ساتھ ان کا بھائی چارہ کروا دیا۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وارض عنہم۔ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آئے اور سعد رضی اللہ عنہ کے بھائی ہوئے، انہوں نے اپنی بیوی اور مال تقسیم کرنا چاہا تو انہوں نے قبول نہ کیا اور تجارت شروع کر دی۔ عقیق دہی کو خشک کر کے بناتے ہیں۔
اور اثر زردی سے مراد خوشبو کا ہے، یعنی جو دلہے وغیرہ لگاتے ہیں خوشبو، تو ایسی خوشبو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں پائی تھی۔ اور نوات ایک وزن کا نام ہے، جیسے ہمارے ہاں تولا، ماشا، اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد گٹھلی ہے کھجور کی۔ اور یہ جو فرمایا کہ ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کا ہو، ظاہر ہے کہ ایک بکری کا ولیمہ اس وقت میں بہت کچھ ہوتا تھا۔ باب ما جاء فی الغیبۃ، غیبت کے بیان میں، باب کا نمبر ہے 23۔ عن ابی ہریرہ قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الغیبۃ قال، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہا پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما الغیبۃ، غیبت کیا ہے؟ قال، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذکر کا اخا کا بما یکرہ، ذکر کرنا اپنے بھائی کا جسے وہ ناپسند کرے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا یاد کرنا تیرا اپنے بھائی کو کہ وہ اسے برا سمجھے۔ قال، اس نے کہا ارأیت ان کان فیہ ما اقول، اگر اس کے اندر وہ چیز موجود ہو جو ہم کہتے ہیں۔ قال، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کان فیہ ما تقول، اگر اس کے اندر وہ بات موجود ہے جو تو کرتا ہے یا جو تو کہتا ہے، فقد اغتبتہ، پس تحقیق تو نے اس کی غیبت کی، وَإِن لَّمْ يَكُن فِي، اور اگر اس میں وہ بات نہیں ما تقول جو تو نے کہی، فقد بہتہ، پس تحقیق تو نے اس پر بہتان باندھا۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کو اس طرح سے یاد کرنا یا اس کا ذکر اس طرح سے کرنا کہ اسے برا لگے۔ تو اس نے کہا کہ بھلا یہ بتائیں کہ اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہو جو میں کہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے اندر وہ عیب موجود ہے جو تم کہہ رہے ہو یا جو تم کہتے ہو یا جو تو نے اس کی بات کی اس کے اندر وہ عیب موجود ہے، تو پھر تو نے اس کی غیبت کی۔ اور اگر اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے جو تو نے اس کے بارے میں کہا، تو پھر یہ تو نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ یعنی موافق واقعہ کسی کا عیب بیان کرنا غیبت ہے اور مخالف واقعہ بہتان ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے، اور اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو برزہ اور حضرت ابن عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ مسلم میں بھی یہ روایت ہے، اور غیبت گناہ کبیرہ ہے۔ چنانچہ ابو سعید اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا، یعنی غیبت سخت ہے زنا سے بھی، غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی سخت تر ہے۔ اور آفات لسان کئی چیزیں ہیں کہ اگر آدمی ان سے محفوظ رہے تو بہت بڑی خوشخبری ہے یا بہت بڑی بشارت ہے۔ سہل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ضامن ہو میرے لیے ما بین لحیتہ اور ما بین رجلہ، یعنی اس کے لیے ضامن ہوں گا میں جنت کا، اول گالی دینا۔ حدیث میں آیا ہے سباب المسلمی فسوق، متفق علیہ، یعنی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ دوسرے کافر کہنا کسی کو کہ ایک ان میں سے ضرور کافر ہوتا ہے، متفق علیہ، اور یہی حال ہے فاسق کہنے کا یا عدو اللہ کہنے کا۔ مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی دو گالیاں دینے والے، جو کچھ انہوں نے کہا اس کا وبال شروع کرنے والے پر ہے جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے۔ تیسرے لعنت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق کو لائق نہیں کہ لعان ہوئے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور فرمایا لعانین شہداء، اور شفعاء نہ ہوں گے قیامت کے دن۔ چوتھا یہ کہ ہلاک الناس، ہلاک الناس کہنا کہ مسلم میں مروی ہے جو ایسا کہے
وہ ہلاک تر ہے سب لوگوں کا۔ پانچویں چیز یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی لا يدخل الجنت قطات، اور چھٹے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احس التراب فی وجوہ المداحین، یعنی خاک ڈالو مداحوں کے منہ پر۔ ساتویں چیز کہ کسی مرد کی اس کے منہ پر تعریف کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص سے جس نے اپنے بھائی کی تعریف سامنے کی تھی وَيْلَكَ قَطَعْتُ عُنُقَ أَخِيكَ، یعنی خرابی ہے تیری، کاٹی ہے تو نے گردن اپنے بھائی کی، یعنی کسی مسلمان کی اس کے منہ پر تعریف کرنا گویا ایسا ہے کہ اس کی گردن کاٹ دی گئی ہے۔ آٹھویں چیز جسے منع کیا گیا ہے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑنا، یعنی جو چھوڑ دے جھگڑا اور وہ حق پر ہو، بنایا جائے گا اس کے لیے ایک مکان جنت کے درمیان میں۔ اور نویں چیز ہے جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسانا۔ حدیث میں آیا ہے وَيْلٌ لِّمَن يُحَدِّثُ وَيُكَذِّبُ لِيُدْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ، یعنی خرابی ہے اس کی جو جھوٹی باتیں بنائے تاکہ لوگ ہنسیں، خرابی ہے اس کے لیے، خرابی ہے اس کے لیے۔ اور دسویں چیز غیر ضروری باتیں کرنا۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یعنی خوبی اسلام کی ہے لا یعنی باتوں کو چھوڑ دینا۔ اور 11ویں چیز جھوٹ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے فرشتہ اس کے منہ کی بدبو سے ایک کوس بھاگتا ہے۔ 12ویں چیز ذی وجہین، یعنی دو چہرے والا ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے ایک زبان ہوگی دوزخ کی آگ سے قیامت کے دن۔ 13ویں چیز طعن اور فحش گوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا الفاحش ولا البذاء۔ 14ویں چیز کسی تائب کو اس کے منہ پر آر دلانا۔ من ایرا اخاہ بذنب لم یمت حتی یعلمہ، یعنی جس نے آر دلائی اپنے بھائی کو کسی گناہ کے ساتھ نہیں مرے گا جب تک اس میں گرفتار نہ ہو جائے۔ استغفر اللہ۔ 15ویں چیز ہے خوشی ظاہر کرنا کسی بلا پر، یعنی شماتت ظاہر نہ کر اپنے بھائی کے لیے کہ اللہ اس پر رحم کرے گا اور تجھے بلا میں گرفتار کرے گا، جس کو کہتے ہیں کہ دشمن مرے تھے خوشی نہ کریے۔ مطلب یہ کہ کسی مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھ کر خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ اس سے وہ مصیبت دور کر دے اور تجھے اس میں مبتلا کر دے، معاذ اللہ من ذالک۔ اور ان سب کی دعا ہے سکوت اور خاموشی، کہ اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام مرد کا خاموشی میں افضل ہے 60 برس کی عبادت سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، 2 خصلتیں ہیں کہ پشت پر ہلکی میزان میں بھاری ہیں، ایک خاموشی، دوسرا حسن اخلاق۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو وصیت کی لازم پکڑ لمبی خاموشی کو، اس میں بھاگنا ہے شیطان کا اور مدد ہے تجھے تیرے دین پر۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من سامتا نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی پریشانیوں سے، بلاؤں سے، لسانی اور آفات دو جہانی سے۔ بابو ما جاء فی الحسدی، حسد کے بیان میں، باب کا نمبر ہے 24۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقاطعوا، نہ تم ملاقاتیں توڑو یا نہ تم قطع تعلقی کرو، ولا اور نہ تدابروا، پیٹھ پیچھے کسی کو برا کہو، ولا اور نہ تباغضوا، تم بغض رکھو ایک دوسرے سے، ولا اور نہ تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد کرو، وکونوا اور ہو جاؤ عباد اللہ، اللہ کے بندے، اخوانن بھائی بھائی، ولا اور نہیں یحل حلال لمسلمین کسی مسلمان کے لیے ان یہجرا یہ کہ وہ چھوڑے اخاہ اپنے بھائی کو فوقا ثلاثین 3 دن سے زیادہ۔ یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ قطع تلقی کرو، نہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرو،
اور نہ ایک دوسرے کے خلاف بغض رکھو، نہ حسد کرو، اور اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اور کسی مسلمان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ناراضگی رکھے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور اس باب میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت زبیر بن عوام اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابن مسعود اور حضرت ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی روایت ہے۔ عن سالم عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے سالم سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا حسدا، نہیں ہے رشک کرنا، الا مگر فسرتین، 2 چیزوں میں، راجل، ایک ایسا آدمی، عطاہ اللہ، اللہ نے اس کو دیا ہو، مالن، مال، فہو ینفقو، پس وہ اس میں سے خرچ کرتا ہو، انا اللیل و انا النہار، رات کی گھڑیوں میں اور دن کی گھڑیوں میں، یعنی وہ اس میں سے دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وراجل، اور ایک وہ آدمی، عطاہ اللہ، اللہ نے اس کو دیا، القرآن، قرآن، وہوا، اور وہ، یقوم بھی انا اللیل و انا النہار، یعنی وہ رات کے وقتوں میں اور دن کے وقتوں میں اس کی قرات کرتا ہے، اس کا حق ادا کرتا ہے۔ حضرت سالم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نہ کیا کرو، حسد رشک کیا کرو۔ رشک صرف 2 چیزوں پر کر سکتے ہیں، ایک وہ آدمی، یعنی 2 آدمی ہے جن پر رشک کیا جا سکتا ہے، ایک وہ آدمی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہو اور وہ دن رات اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا قاری بنایا ہو اور وہ اس کا حق ادا کرتا ہو، یعنی رات کے وقت بھی اور دن کے وقت بھی وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہو۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور روایت کی ابن مسعود اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانند اس کے۔ ایک حسد ہے کہ آدمی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جلتا کٹتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہمیں ملے نہ ملے اس سے بھی یہ چھین جائے، اور بعض اس قسم کے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان سے چھین کر ہم کو مل جائے۔ یہ بہت ہی بری اور معیوب بات ہے، اور حدیث اول اسی سے نہیں میں واقع ہوئی ہے۔ اور ایک رشک ہے کہ آدمی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر اس کا زوال نہیں چاہتا، یعنی یہ نہیں چاہتا کہ یہ نعمت اس سے چھین جائے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جیسی نعمت مجھے بھی عطا کر، اور اس کے پاس بھی اس نعمت کے قائم رہنے کی دعا کرتا ہے، یعنی اللہ سے کہتا ہے اللہ اس کو بھی اس کی نعمت پر برکت دے، قائم رکھ، اور مجھے بھی عنایت کر۔ یہ جو چیز ہے یہ جائز ہے، اس طرح ہم رشک کر سکتے ہیں، حسد سے منع کیا گیا ہے۔ انبیاء اور صلاحہ میں جو لفظ حسد کا مروی ہوا ہے اس سے مراد یہی ہے، اور اسی کو غبطہ بھی کہتے ہیں۔ اس حدیث میں اسی طرف اشارہ ہے کہ مال حلال، عورت، توفیق، انفاق، یعنی مال حلال ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق ہو، ان دونوں کا جمع ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قولہ، اور دیا اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کا علم دیا، اور توفیق دی اس کو عمل کرنے کی، یعنی اس کو اس کے پڑھنے کی توفیق دی، اور اس کو وہ رات کے وقت یعنی تہجد میں بھی پڑھتا ہے اور دن کے وقت بھی اس کو پڑھتا ہے، یعنی اس پر عمل بھی کرتا ہے، یا رات کو غور و فکر کرتا ہے اور دن کو مجاہدہ، یا رات کی تنہائیوں میں اس کی قرات کرتا ہے اور دن کی روشنیوں میں یا دن کے اجالہ میں اس کی تبلیغ کرتا ہے۔ بابو ما جاء فی التباغض، آپس میں بغض رکھنے کی برائی میں، باب کا نمبر ہے 25۔ عن جابر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الشیطان قد آیس، بے شک شیطان مایوس ہو گیا ہے، ان یعبدہ المصلون، کہ پوجے لوگ نمازی اس کو، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، لیکن لڑائی جھگڑا ڈالے گا ان میں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ نمازی لوگ اس کو پوجیں، لیکن وہ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈال دے گا۔ اس باب میں حضرت انس اور حضرت سلمان بن عمرو بن الاحوص سے بھی روایت ہے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، یہ حدیث حسن ہے۔ ابو سفیان کا نام طلحہ بن نافع ہے اور روایت میں یہ لفظ وارد ہوئے ہیں، ان الشیطان قد آیسا ان یعبد فی جزیرۃ العرب ولکن فی تحریش بینہم، یعنی مایوس ہو گیا شیطان اس سے کہ پوجیں اسے جزیرہ عرب میں، اور لیکن لڑائی جھگڑا ڈالے گا ان کے درمیان۔ اور شیطان کے پوجنے سے مراد غیر اللہ کی عبادت ہے، اور اس روایت میں خاص کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب کو، اس لیے کہ ایمان اس وقت اسی جزیرہ میں پھیلا تھا۔ ایسا ہی کہا تیبی نے، اور جدال اور قتال امت میں قیامت تک ظاہر ہے، حاجت بیان نہیں۔ باب ما جاء فی اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرانے کے بیان میں۔ باب کا نمبر ہے 26۔ ان اسماء بنت یزید قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یحل نہیں حلال الکاذب جھوٹ بولنا، الا مگر فی ثلاث تین کاموں میں، حد الرجل امرأته لیردیہا والکاذب فی الحرب والکاذب لیصلح بین الناس، یعنی ایک تو یہ کہ آدمی اپنی عورت سے جھوٹ بولے تاکہ اس کو راضی کر لے، اور دوسرا جھوٹ بولنا لڑائی میں، تیسرا یہ کہ جھوٹ بولنا دو لوگوں کے درمیان تاکہ ان میں صلح ہو جائے۔ وقال محمود، اور کہا محمود نے، فی حدیث ہی اس حدیث میں یعنی اپنی روایت میں، لا یصلح الکاذب الا فی ثلاث، تین باتوں کے علاوہ جھوٹ بولنا جائز نہیں، یعنی محمود نے اپنی روایت میں کہا ہے کہ درست نہیں جھوٹ مگر تین موقعوں پر۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے، یعنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، دو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میاں بیوی آپس میں ناراض ہیں تو بیوی کے پاس جا کے یہ کہہ دینا آپ کا شوہر آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہے، یعنی اپنی طرف سے ہی جھوٹ بول کر بیوی کا دل نرم کرنا اور اس کے دل میں اس کے شوہر کی محبت پیدا کرنا، اسی طرح شوہر کے دل میں، تاکہ ان دونوں کی آپس میں صلح ہو جائے، تو اس طرح جھوٹ بولنا جائز ہے، اس کے علاوہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، اس حدیث کو نہیں پہچانتے ہم اسما کی روایت سے مگر ابن خشیم کی سند سے، اور روایت کی داؤد بن ابی ہند نے یہ حدیث شہر بن حوشب سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نہیں ذکر کیا اس میں اسما کا، خبر دی ہم کو اس کی ابو کریب نے، انہوں نے روایت کی ابن ابی زائدہ سے، انہوں نے داؤد بن ابی ہند سے، اور اس باب میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت